کبھی کبھی تکلیف اتنی زیادہ ملتی ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے نماز پہ بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی۔ بس پھر انسان یوں ہی چپ چاپ سجدے میں گر جاتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ شکوہ، نہ شکایت، نہ لڑتا ہے اور نہ زبان سے کچھ بیان کرتا ہے۔ بس تب دل ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ۔ بس پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے اور تھکاوٹ سے چور جسم ہوتا ہے۔ جو تھک کر گر جاتا ہے اسے پھر اللہ اپنی آغوش میں لیتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ لوگ برا کر کے پرسکون کیسے رہتے ہیں؟ تو سنیں، ایسے بالکل نہیں ہے کہ برا کرنے والے پرسکون رہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نے آپ کا برا کیا، آپ کا دل دکھایا ہے تو اس کا حساب بھی اس دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ اور رہی بات کہ برا کرنے والے پرسکون رہتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا، اسے تو ایک نہ ایک دن صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن جو برا کرتا ہے نا، اس کا دل کبھی بھی سکون سے نہیں رہتا، ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس، لیکن سکون وہ واحد چیز ہوتی ہے جو ان کے پاس میسر نہیں ہوتی، اور سکون کی تلاش میں وہ ہمیشہ در بدر پھرتے رہتے ہیں۔ ان کا فیصلہ اللہ کے حوالے کرے اور خود پہ دھیان دے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ ایک ایک آنسو جو آپ نے اس کے سامنے گرائے ہیں وہ اجر دے گا۔ بے شک یقین رکھے اور خوش رہے اور اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ کسی نے سوال کیا، میں پوری طرح سے ٹوٹ گیا ہوں، لیکن اللہ کے کن کا انتظار ہے اور امید ہے کہ میرا صبر کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ بہت اچھے، تو سنیے، آپ کا اللہ سے اچھا گمان ہی آپ کو اللہ کی طرف سے بہترین عطا کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، آپ اللہ سے بہتر گمان کریں تو وہ آپ کو بہترین عطا فرمائے گا، اور آپ کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا، تڑپنا، بکھرنا، سسکنا، وہ آپ کی ان سبھی تکلیفوں سے بخوبی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں ہے اور کیسے کیسے تکلیفوں سے گزر رہا ہے، پر پھر بھی مجھ سے کوئی گلہ نہیں کرتا، میری نافرمانی نہیں کرتا۔ ان آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے صرف میرے ایک کن کی آس میں بیٹھا میرے لیے تب بھی صبر کر رہا ہے، جب اس کو صبر کرنا مشکل تو کیا ناممکن لگ رہا ہو، تو پھر میں کیسے میرے بندے کے اس صبر کا اجر عطا نہ کروں؟ اگر آج اس کے لیے خزاں ہے تو کل بہار ہوگی۔ میرے محبوب بندے کے ساتھ میری ہر عطا ہے۔ اے خدا، کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا، مجھے بس اپنا کر دے، گمراہ نہ ہو جاؤں دنیا کے شور میں، اپنی خاموشیوں میں مجھے مبتلا کر دے، آمین۔ اگر کوئی اپنا تمہارا ساتھ چھوڑ گیا ہے اور تم تکلیف برداشت کر پا رہے ہو، اگر تم راتوں کو رو رہے ہو اور بنا سوئے دن گزار رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس تکلیف سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا پاؤ گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اس لیے اس نے آپ کو دکھ میں ڈالا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں جواب نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین منظور ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں
کہ وہ تمہارے آنسو نہیں دیکھ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی مصلحت پر بھروسہ نہیں ہے، یہ تو تمہارے خالص احساسات ہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدہ کی قبر پر روئے تھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دنیا فانی سے رخصت ہوا تھا، تب آپ بھی بہت غمگین ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی میں کئی ماہ سال گزارے تھے اور دکھ سے رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خواہش نے افسردہ کیا۔ دکھ کمزور انسان کی نشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا اشارہ ہو، تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے اور قریب کرنے کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے نہ یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اپنے بندے کا تڑپنا، کچھ بھی پریشانی ہو تو دعا مانگا کرے، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، انہیں اپنے قریب کرنے، اپنے قریب لانے کے مواقع فراہم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سوچئے جو بار بار مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر یہ آنا بند ہو جائے تو فکر کی بات نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے کی، ہدایت دینے کی کوئی نہ کوئی نشانی جو بھیج رہا تھا وہ آنا بند ہو گئی ہے۔ پریشانیاں اور مصیبتیں آنا خطرے کی بات نہیں ہے، ان میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، کوئی سبق، کوئی نشانی، کوئی راز۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ آپ سے تعلق توڑ دے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں گم ہونے دے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ کبھی کوئی پریشانی آئے اور ان بالآخر آپ اللہ سے تعلق کو اہم ہی نہ سمجھے۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے حقیقی وجود کو، اپنی روح کو بھول بیٹھے اور اس کی نشو نما کی پرواہ کرنا چھوڑ دے۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ روح سے اس کا سب سے اہم تعلق چھین لے، اللہ سے جڑے رہنے کا تعلق، اور آپ کو علم بھی نہ ہو، جیسا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھی اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ جب کوئی کہتا ہے نا کہ یہ ناممکن ہے، میرے حوصلے کمزور پڑ جائے، تو دل و دماغ کے چاروں طرف یہ آیت دستک دیتی ہے، کریم ہر چیز پر قادر ہے، اور حوصلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم تو واقعی ہر شے پر قادر ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں تو ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ہی تو اللہ کریم نے سنبھالا ہے، اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت ہوتی ہے، اور چہرے پر مسکراہٹ، اور پھر سورہ رحمان کی آیت، اور تم اپنے رب کریم کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، یا اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کریم ناممکن کہنا ممکن ہو جانا۔ اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے نا، کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا اور نہیں بیان کر سکتا ہے۔ جب کبھی آپ خود کا موازنہ کرنا چاہو کہ اللہ پاک آپ سے راضی بھی ہے کہ نہیں،
تو رات کی تنہائی میں دھیان لگایا کرو کہ کتنی دفعہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پر آیا، کتنی دفعہ درود پاک پڑھا گیا آپ سے دن بھر میں۔ وہ جو رب العزت ہے نا، کبھی کسی غیر یا کسی ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو، دنیا داری میں الجھائے رکھتا ہے انہیں ہر وقت۔ اور یہ بات تو آپ دل سے نکال ہی دو کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہو، نہیں، رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو، آپ کا دھیان اس طرف لاتا ہے کہ پڑھو درود شریف۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی عنایت ہے میرے رب کی، رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، مگر اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیے وہ رب بہت شرم و حیا والا ہے، جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو۔ اور پھر ایسا بندہ اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھے کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائے اور اپنی دعاؤں میں قبولیت کے معجزے دیکھیے۔ ایسے ہی اور اسلامک موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے میری چینل فضا برائٹس کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔